بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء 27واں لیکچر اور آتش کی دوسری غزل ہے۔ اس کا مطلع: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ آتش کی یہ غزل ان کی لازوال غزل ہے، اور آتش نے اگر کوئی اور شاعری نہ بھی کی ہوتی اور یہ صرف ایک غزل تخلیق کرتے وہ، تو پھر بھی وہ امر ہو جاتے۔ آج تک اس کو سنا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، اور مطلع کا میں مفہوم آپ کو بیان کر دوں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ اے محبوب، ہماری خواہش تھی کہ ہم تمہیں پھول کے روبرو لے جا کر بلبل کے ساتھ بات چیت کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مفہوم میں ساری باتیں یہ تشریح نہیں ہوتی، ساری باتیں بیان نہیں ہوتی، وہ تشریح میں پھر بات کھل کر سامنے آتی۔ اردو کی شعری روایت میں محبوب کو، محبوب کی خوبصورتی کو، اس کے رخساروں کو، اس کے ہونٹوں کی نرمی کو پھولوں سے، پھولوں کی پتیوں سے تشبیہ دینے کی روایت موجود ہے۔ آتش نے اس روایت میں جدت پیدا کی ہے اور تشبیہ کا ایک انوکھا انداز اس میں اپنایا ہے۔ عموماً تشبیہ میں جو مشبہ ہوتا ہے اسے جب مشبہ بے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، تو مشبہ بے میں وہ خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں۔ خوبصورتی اس کی مسلمہ حقیقت ہوتی، جیسے چاند سے یا پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آتش نے ایک نیا انداز اختیار کیا کہ اس نے کہا کہ اے محبوب، میری یہ خواہش تھی کہ کبھی تو مجھے موقع دیتا، تو میرے ساتھ چمن میں چلتا، گلشن میں جاتا۔ میں سمجھتا ہوں تو دنیا کا خوبصورت ترین شخص ہے، اور تیری خوبصورتی کا کوئی موازنہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تو مجھے یہ موقع دیتا، میں تجھے پھولوں کے روبرو لے کے جاتا، اور وہاں پھولوں سے محبت کرنے والی بلبل کے سامنے، پھولوں کی عاشق کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے حسن کی برتری کو میں ثابت کر دیتا، میں منوا کے رہتا، اور وہ بھی بلبل کی زبان سے کہ ہاں تیرا محبوب جو ہے وہ میرے محبوب سے برتر ہے، خوبصورت ہے۔ کسی نے کہا نا، فلک یہ تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں زیادہ تر ہے تمہارا چاند یا ہمارا چاند۔ میر نے بھی کہا تھا، گل کو محبوب ہم کے آس کیا، فرق نکلا بہت جو باس کیا۔ اور جو کسی نے کہا ہے کہ اے اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو یہ روایت چلتی آئی ہے کہ جو بلبل ہے وہ پھولوں سے والہانہ عشق کرتا ہے۔ یہ اردو کی شعری روایت ہے، فارسی کی شعری روایت ہے، اور پھر پھولوں سے محبوب کی خوبصورتی کا موازنہ یہ بھی روایت ہے، تشبیہ ہے۔ لیکن آتش نے اس میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس میں تھوڑی جدت پیدا کی، اور ایک خواہش جو پوری نہیں ہوئی، محبوب نہیں گیا۔ جس طرح سے ولی دکنی نے کہا تھا کہ ناز دیتا نہیں گر رخصت گلگشت چمن، تیری حیا جو ہے، ناز جو ہے وہ تمہیں باغ میں جانے سے مانے ہے۔ ناز دیتا نہیں گر رخصت گلگشت چمن، اے چمن زار حیا دل کے گلستان میں آ۔ اور فیض نے کہا، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ شعر غزل کا مطلع ہے، فنی فکری جائزہ، شعر غزل کا مطلع ہے، صنعت حسن تعلیل کا استعمال ہے۔ گل، بلبل، یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی صنعت مرات و نظیر، صنعت مرات و نظیر کا بڑا خوبصورت استعمال ہے، اور ترنم، موسیقیت، سوز و گداز جیسی خصوصیات کا حامل ہے۔ تو بڑا خوبصورت مطلع تھا جس کی تھوڑی سی توضیح میں نے پیش کی۔ دوسرا شعر اس کا
پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ شعر کا مفہوم، اگر محبوب تک پیغام پہنچانے کے لیے کوئی پیامبر نہیں ملا تو یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ غیر کی زبان سے اپنے دل کی بات ہم کس طرح سے کر سکتے تھے۔ یہ بھی اردو کی شعری روایت ہے کہ محبوب تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کبھی نامہ بر، کبھی قاصد، کبھی پیامبر کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ بھروسے مند آدمی تلاش کیا جاتا ہے جو عاشق کے دل کی بات جو وہ زبان پہ لاتا ہے بڑی مشکل سے، کسی غیر کو بتاتا ہے، اور پھر واسطہ تلاش کر کے وہ اپنے محبوب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں بات بدل نہ جائے اور محبوب جو پہلے ہی تھوڑا بہت ناراض ہے وہ اور زیادہ ناراض نہ ہو جائے، اور بات بنتے بنتے مزید کیوں بگڑ نہ جائے۔ تو شاعر نے بھی اس پوری اردو کی جو شعری روایت ہے اس کی بات کی ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود بڑی کوشش کی کہ کوئی بھروسے مند آدمی جو ہے وہ مل پائے، جو پیغام محبوب تک پہنچانے کی حامی بھرے، اور پھر اس کو اسی انداز میں جس طرح سے عاشق چاہتا ہے، جن الفاظ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہے، محبوب کی جدائی میں اپنے اوپر گزرنے والے صدمات کا تذکرہ، اپنی محبت کا اظہار، اور اس سے التفات کا تقاضا، منت سماجت، وہ سب کچھ وہ اپنا حال دل جو ہے وہ سارا بھیجنا چاہتا ہے، لکھ کے بیان کرنا چاہتا ہے، زبانی بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ملا۔ پھر سوچتا ہے کہ اچھا ہوا۔ یہ مکر شاعرانہ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں جو ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی، لیکن یہ رجائیت پسند شاعر ہے کہ یہ کسی ایسے اندھیرے میں بھی روشنی، امید کی روشنی تلاش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ملا تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ غیر تھا، غیر کی زبان سے ہم اپنے دل کی بات کیسے کر سکتے تھے، اس میں بہت سارے مسائل آتے، تو اچھا ہوا۔ درد نے کہا تھا قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اور منظر امام نے جو کہا ہے، ان کو دے آئے ہیں خود اپنی محبت کے خطوط، ان کو دے آئے ہیں خود اپنی محبت کے خطوط، غم گساروں کی ذرا نامہ بری تو دیکھو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیامبر ہے اس کی نیت بدل جائے، وہ بات کو بنانے کے بجائے بگاڑ ڈالے اور اتنا وہ تفاوت پیدا کر دے دونوں کے درمیان کہ پھر وہ کبھی آپس میں بات ہی نہ کر سکیں، مل ہی نہ سکیں۔ تو اس لیے جو خدشے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آتش کہتا ہے کہ اچھا ہی ہوا اگر نہیں کوئی ملا، تو ویسے بھی میں شاید حیا کی وجہ سے پوری بات بتا بھی نہ سکتا۔ تو غزل کا یہ حسن مطلع ہے، زبان غیر، شرح آرزو عمدہ تراکیب ہیں۔ غزل کا روایتی مضمون ہے یا روایت میں جدت ہے، جدت پسندی سے کام لیا گیا ہے۔ آج کا لیکچر تمام ہوا، کل انشاءاللہ اس غزل کو جو ہے وہ مکمل